سب نے اس کے سلسلے میں ایک کنسرن شو کیا ہے۔ ہندوستان کی سوسائٹی دنیا کی موسٹ انٹالرنٹ سوسائٹی بن گئی ہے۔ ہندوستان کے اندر پچھلے 14 سال سے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ ریاست کے ایما پر ہوئے۔ وہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ان سٹیٹمنٹس سے لوگ انکریج ہوتے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ تماشا بین وہاں پر ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کرتی ہے۔ جو وکٹم ہوتا ہے اسی کو پولیس تھانے میں لیتی ہے۔ ہندوستان میں جب یہ بی جے پی آئی، اسی یوگی آدتیہ ناتھ جو یو پی کا وزیر اعلیٰ ہے، اس نے گھر واپسی کا ایک سلسلہ کرا کہ they will have to convert back to the Hinduism۔ پھر آپ جو مسلمان ہیں ان کو اپنے آپ کو اب جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ وہ ہندوستان کا شہری ہے۔ آسام میں مسلمانوں کو کنسنٹریشن کیمپوں میں بند کیا گیا۔ مغربی بنگال میں مسلمانوں کا ووٹ کس طرح کم کر دیا گیا، اور اکھنڈ بھارت کا ان کا منشور صرف بھارت کے اندر ہی نہیں ہے۔ ایک انتہا پسند جماعت کی جب حکومت ہو کسی جگہ، ریاست کے تمام ادارے ایک انتہا پسند جماعت کے ہاتھ میں ہوں۔ اب ہندوستان کی فوج بھی وہی بن گئی ہے، ہندوستان کی جوڈیشری بھی وہی بن گئی ہے، ہندوستان کی ایڈمنسٹریٹو سروس جو ہے وہ بھی وہی بن گئی ہے۔ they have to adopt it accordingly۔ عید پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ مساجد تو بہت ساری ڈیمالش کی گئی۔ مسلمانوں کا زندگی ہے ہندوستان کے اندر، اس کو جہنم بنا رہے ہیں۔ کرسچنز کا انہوں نے قتل عام کیا، ان کے گھر جلائے، ان کے سارے بازاروں کے بازار جلا دیے گئے، اور وہاں پر بھی ہندوستان کی سرکار خاموش تھی۔ یہی وجہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باہر نہیں آتی ہیں۔ سو دیز آر سم آف دا ایگزامپلز جو ہمارے پاس آتی ہیں۔ تو ہندوستان کی سوسائٹی اب ٹوٹل انٹالرنٹ سوسائٹی بن گئی ہے بیکاز آف دس بی جے پی آر ایس ایس۔ جس طرح سے یو ایس نے کہا ہے، اس طرح سے یو این کے جو اسپیشل رپورٹرز ہیں ان کی رپورٹ بھی اس پر اسی طرح سے آئی ہے، اور دنیا کے مختلف جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں جو مائنارٹیز پر کام کرتی ہے یا ہیومن رائٹس پر کام کرتی ہے، ان سب نے اس کے سلسلے میں ایک کنسرن شو کیا ہے کہ جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور ہندوستان کی سوسائٹی کو اب بتایا گیا ہے کہ دنیا کی موسٹ انٹالرنٹ سوسائٹی بن گئی ہے۔ اینڈ دیٹ از بیکاز آپ دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں میں جگہ جگہ پر ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن کسی جگہ بھی ریاست کے زیر اثر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ گروپوں کے درمیان ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر پچھلے 14 سال سے 2014 سے ابھی تک 14 سال ہو گئے، جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ ریاست کے ایما پر ہوئے۔ اس میں ریاست کے اقتدار اعلیٰ شامل تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہندوستان کے بڑے لیڈرز، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے ہوم منسٹر ہو، چاہے ان کا ڈیفنس منسٹر ہو، چاہے ان کا کوئی بھی منسٹر ہو، یو پی کا وزیر اعلیٰ ہو، ہریانہ کا وزیر اعلیٰ ہو، کوئی ایم پی ہو، وہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ان سٹیٹمنٹس سے لوگ انکریج ہوتے ہیں۔ جو ہندو بلوائی ہیں، جو اس چیز کو آگے بڑھائیں، وہ انکریج ہوتے ہیں، اس انکریجمنٹ کا سہارا لے کر وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ تماشا بین وہاں پر ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کرتی ہے، بلکہ انسٹیڈ پھر جو وکٹم ہوتا ہے اسی کو پولیس تھانے میں لیتی ہے۔ یہ واقعات جب بڑھنے لگے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا تو واقعہ ہوا ہندوستان میں جب یہ بی جے پی آئی، اسی یوگی آدتیہ ناتھ جو یو پی کا وزیر اعلیٰ ہے، اس نے گھر واپسی کا ایک سلسلہ کرا کہ جو لوگ یہاں پر ہیں، مسلمان بنے ہیں، باقی ہیں، they will have to convert back to the Hinduism۔ پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ قانون سازی کی کہ کس طرح سے جو مسلمان ہیں ان کو اپنے آپ کو اب جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ وہ ہندوستان کا شہری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آسام میں مسلمانوں کو کیمپوں میں، کنسنٹریشن کیمپوں میں بند کیا گیا۔ ہم نے دیکھا ابھی کہ مغربی بنگال میں مسلمانوں کا ووٹ کس طرح کم کر دیا گیا، غائب ہی ہو گیا ووٹر لسٹوں سے۔ جو سینکڑوں جو سالوں سے وہاں تھے ان کے ووٹ غائب ہو گئے۔ سو دس از اسٹیٹ ڈوئنگ۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی شخص کرتا ہے، کوئی گروہ کرتا ہے، اس پر تو بات الگ ہوتی ہے، لیکن یہ ریاست بن گئی ہے، ایسی ریاست کیونکہ ان کا منشور ہے ہندوتا کا، دے وانٹ اکھنڈ بھارت، اور اکھنڈ بھارت کا ان کا منشور صرف بھارت کے اندر ہی نہیں ہے، وہ اپنے جو بازو ہلاتے ہیں وہ افغانستان تک پہنچاتے ہیں، اور ادھر وہ دور ساؤتھ ایشیا میں دور تک پھیلا رہے ہیں کہ یہ سارا ہندوستان کا حصہ ہے، ہم نے اکھنڈ بھارت بنایا۔ بنیادی طور پر ایک انتہا پسند جماعت کی جب حکومت ہو کسی جگہ، جب ریاست کے تمام ادارے ایک انتہا پسند جماعت کے ہاتھ میں ہوں۔ اب نے دیکھا ہے کہ ماضی میں
ایسا نہیں تھا، لیکن اب 2014 کے بعد ہم نے دیکھی ہندوستان کی فوج بھی وہی بن گئی ہے، ہندوستان کی جوڈیشری بھی وہی بن گئی ہے، ہندوستان کی ایڈمنسٹریٹو سروس جو ہے وہ بھی وہی بن گئی ہے. دے ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ اکارڈنگلی. تو اسی میں ہم نے دیکھا کہ آپ عید پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا، کیوں ہم آپ کو سڑک پر نماز پڑھنے نہیں دیں گے. مساجد تو بہت ساری ڈیمالش کی گئی، ایک کے بعد ایک یہاں پر مندر تھا، کیونکہ بابری مسجد کو لے کر اس کے آگے وہ چڑھتے گئے اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. لیکن آپ دیکھا کہ نماز باہر سڑک پر پڑھنے نہیں دیں گے، اس پر بھی پابندی. اور ہر جگہ وہ مسلمانوں کا جو زندگی ہے اس کو ہندوستان کے اندر اس کو جہنم بنا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دلی میں جس طرح سے وہ اس کیا نام اس باغ کا جہاں پر واقعات ہوئے، دنگے ہوئے، فساد ہوئے، گھر جلائے گئے مسلمانوں کے، ان کے گھر مسمار کیے گئے، شہید مسلمان ہوئے، لیکن گرفتار بھی انہیں کو کیا گیا. جتنے بھی ہندو بلوائی تھے جہاں بھی تھے ان کو عدالت بھی ضمانت دیتی ہے، ان کو رہا کرتی ہے، جبکہ مسلمان سزائیں بھگتتا ہے. آپ چلیں آگے، ہم دیکھتے ہیں کہ منی پور کی طرف جائیں. منی پور میں جس طرح سے ہندوستان کی سرکار نے، ان کی پولیس نے ہندو بلوائیوں کو یہ شہ دی، وہاں پر کرسچنز کا ان نے قتل عام کیا، ان کے گھر جلائے، ان کے سارے بازاروں کے بازار جلا دیے گئے، اور وہاں پر بھی ہندوستان کی سرکار خاموش تھی. یہی وجہ ہے اڑیسہ میں ایک چرچ کو جلایا گیا اور چرچ میں پادری کے سمیت جلایا گیا. سو دیز آر سم آف دا ایگزامپلز جو ہمارے پاس آتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باہر نہیں آتی ہیں. تو ہندوستان کی سوسائٹی اب ٹوٹل ایک انٹالرنٹ سوسائٹی بن گئی ہے بیکاز آف دس BJP RSS الائنس جو بنا ہوا ہے، ان کا نیکسس جو بنا ہوا ہے، اور جن کا مقصد ہی ہے ہندو راشٹر بنانا. تو اس وجہ سے لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے چہرے سے وہ نقاب اتر گیا. ہم تو پہلے سے جانتے تھے ہندوستان ایک ہندو ریاست ہے، لیکن دنیا ہندوستان کو مانتی تھی کہ ہندوستان ایک سیکولر ریاست ہے. وہاں پر ایک آئین ہے، وہاں پر مختلف ذاتوں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف برادریوں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف جو کاسٹس ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. ایک بڑا گلدستہ ہندوستان ہے. لیکن اس BJP کے آنے کے بعد ہندوستان کے چہرے سے وہ ماسک اتر گیا، کیونکہ اب ریاست یہ سارے کام کر رہی ہے. جب ریاست یہ کام کر رہی ہے دنیا بولنے لگی. تب آپ نے دیکھا کہ اب کنزیکٹیو 7 سال سے USRIP اس پر رپورٹ دے رہا ہے، UN رپورٹ دے رہا ہے، دنیا کی مختلف تھنک ٹینکس اس پر لکھ رہی ہیں، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک، سارے رپورٹ کر رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہماری وہ بہن ہے جو ہندوستان ایک صحافی ایوب، اس کا نام اس کا بھول گیا، وہ جس طرح سے اس ساری چیز پر لکھتی ہے جو اس نے فیس کیا ہے، ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد جتنی بھی آوازیں ہندوستان میں تھی، جو سینسیبل آوازیں ہندوستان میں تھی، جو آواز اٹھاتی تھی اس بات پر، چاہے گوتم نولکھا تھا، چاہے اروندھتی رائے تھی، چاہے اس قسم کے لوگ تھے، ان کو ٹوٹل خاموش کیا گیا. دیکھیں یہی میں کہتا ہوں، اتنی پولرائزیشن اس BJP نے کی ہے. اس کا بنیادی قصور تو لیڈرشپ ہے. ٹاپ لیڈرشپ جب ایسے بیانات دیتی ہے، جب ایسی باتیں کرتی ہے، ہیٹ سپیچ کرتی ہے، تو نیچے جو ان کے کارکن ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. ابھی دیکھا آپ نے ایک بہن کا ذکر کیا جس کے ساتھ یہ ورک پلیس پر زیادتی ہوئی. پھر ایک مسلمان جو ریل میں سفر کر رہا تھا، اس لیے اس کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ اس کا جو حاجی صاحب جو تھے وہ مسلمان لگ رہے تھے، اور کیونکہ ان کا پہناوا ایسا تھا، اس پہناوے کی وجہ سے ان کے ساتھ جس طرح سے ان کو مارا گیا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح اتراکھنڈ میں کشمیری جو تھے وہاں پر گئے تھے مسلمان، ان کو وہاں سے نکالا گیا، مارا گیا. ہندوستان جگہ جگہ، یہ ہندوستان میں اب جگہ جگہ بنا ہوا ہے. فرام کرناٹکا میں وہ ہوا، جے شری رام بولو، وہ بچی کا نقاب انہوں نے چھینا. تو انڈیا ہیز اس کو جو رپورٹیں آتی ہیں، ان رپورٹوں میں تو بہت کم ہے. جس طرح سے ہندوستان کے اندر جو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن کو انہوں نے مینیپولیٹ کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ووٹ غائب ہو گئے
اور مسلمانوں کے نہیں، باقی لوگوں کرسچنز کے ووٹ غائب ہو گئے، باقی دلتس کو تقسیم کیا گیا، ان کے ووٹ غائب کر دیے گئے. اٹس اونلی ٹو سرو دا پرپزز آف دا ہندوتا، جو ان کا ہندو راشٹر کا اپنا ایک بیانیہ وہ بنانا. لیکن اس سے ہندوستان دنیا میں بھی کیوں ہم دنیا کو جب یہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں سافران ٹیررزم ہے ساری چیزیں، تو لوگ کہتے تھے نہیں یہ تو ہندوستان کے اندر ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ ٹیررزم اب جب لیسٹر میں بھی پہنچا، جب یہ کینیڈا میں بھی پہنچا، جب یہ پہنچا نیو یارک میں بھی، اب دنیا کو پتہ چلا کہ یہ واقعی ایک بڑا فینومینن ہے. یہ ساری چیزیں اب دنیا اس کو رپورٹ کر رہی ہے. دیکھیے بی جے پی نے جتنے بھی الیکشن جیتے ہیں، پچھلا الیکشن جب مغربی بنگال میں ہوا تو بی جے پی نے اس وقت جو الیکشن کمپین وہاں چلائی، اس وقت انہوں نے پاکستان اور کشمیر کارڈ نہیں کھیلا، مسلمان کارڈ نہیں کھیلا اور الیکشن ہار گئے. اس دفعہ انہوں نے ٹوٹل پاکستان کارڈ، مسلمان کارڈ، بنگلہ دیشی مسلمان کارڈ، یہ ساری چیزیں کھیل کر ہندو ووٹر کو ایک جگہ کیا اور وہ ساری چیزیں کی. اب اسی طرح جب وہ پچھلا انڈیا کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ پہلی کمپین انہوں نے ساؤتھ میں جب چلائی اور ان کو لگا کہ نتائج کیا آ رہے ہیں، اس میں انہوں نے پاکستان کارڈ، کشمیر کارڈ اور یہ مسلمان کارڈ نہیں کھیلا تھا. لیکن اس کے بعد کہ الیکشن کمپین میں خود بذات خود پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو الفاظ استعمال کیے مسلمانوں کے خلاف اور دوسری چیزیں، تو اس سے ہندوستان کے اندر، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، جو پولرائزیشن بڑھ رہی ہے یہ ہندوستان کے لیے خطرہ ہے. یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب یہ پولرائزیشن بڑھے گی، جو لوگ وہاں مارنلائز ہو رہے ہیں آپ ان کو زیادہ تر مارنلائز نہیں رکھ سکتے ہیں، اینڈ دے ول ریزورٹ ٹو ادر ریسورسز. جب وہ دوسرے ریسورسز استعمال کریں گے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ابھی وہ پیسفلی سہ رہے ہیں، لیکن جب یہ ظلم بڑھ جائے گا تو انہیں اور کوئی راستے اختیار کریں گے، تو پھر ہندوستان کی اپنی بقا جو ہے وہ خطرے میں پڑے گی. یہ انفارچونیٹلی یہ ہندوازم جو انہوں نے بنایا ہے کاسٹ سسٹم، اس میں تو دلت بیچارہ پسائی گیا ہے، اس کو پیچھے رکھی گئی ہے. اسی لیے جو ڈاکٹر امبیڈکر تھا وہ خود دلت تھا. اس نے ہندوستان کا جو آئین بنا، جس کو کہتے ہیں ہندوستان کی آئین کا موجب تھا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. لیکن 3 سال کے بعد اس نے اسی پارلیمنٹ میں کہا کہ اگر یہ آئین کتاب جلانا منع نہ ہوتا تو میں خود اس کو اسی پارلیمنٹ میں جلاتا، کیونکہ جس طرح کا بید باؤ، جس طرح کی جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ کہیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں، اور اپر کاسٹ ہندوز جو کر رہے ہیں اور اس سے جو وہ دوسری اقلیتوں کے ساتھ اور دلتس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سیڈیشن نہ ہوتا، قانون کی کتاب جلانا، میں اسی پارلیمنٹ میں اس کتاب کو جلاتا. ہندوستان کے لیے آسان ہے، ہر جگہ پر ہندوستان کا میڈیا ایسا ہے کہ شام کو 100، 150، 200 چینل، کچھ انگریزی، کچھ ہندی، کچھ مراٹھی، کچھ گجراتی، کچھ دوسری چیزیں. اگر آپ دیکھیں پرائم ٹائم میں ان کا کام کیا ہوتا ہے، پرائم ٹائم میں ان کا کام ہوتا ہے ایک پاکستان، ایک اسلام اور پھر کشمیر کی تحریک. یہ 3 چیزیں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ملائن کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ٹیررزم کے ساتھ، ان کو ملائن کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں کے ساتھ. جیسا میں نے آپ کو بتایا، یہ جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، یہ اب ہوا کہ دنیا کو پتہ چلا کہ یہ حکومت جو ہے، یہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ہندوستان کے اندر، جو ہندوستان کے میڈیا، دیکھیں مئی 2025 کے واقعات کے بعد جس طرح سے ہندوستان کی میڈیا کی دنیا کے اندر کلی کھل گئی. وہ رات کو جو لاہور کی بندرگاہ بھی انہوں نے فتح کی تھی، انہوں نے کراچی بھی فتح کیا تھا، ہمیں لوگ کرتے فون، اسلام آباد بھی انہوں نے فتح کیا تھا. یہ ایسے نیریٹو بلڈنگ انہوں نے کر دی ہے، اور اسی طرح وہ شام کو چلاتے ہیں، چیختے ہیں، مارتے ہیں. اور ہندوستان کی پبلک کو، جو گاؤں میں رہتی ہے، جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں لوگ، جو ان پڑھ ہیں، جن کو رسائی نہیں ہے اس تک، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت پوتر لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ہم نے یہ سب کچھ کر دیا، اور ان کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں. بابری مسجد کا واقعہ جب ہوا اس وقت سے لے کر اس وقت تک، اب تو ان کے پاس حکومت ہے. جنہوں نے بابری مسجد گرائی تھی وہ لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، انہی کا ڈنکا وہاں بجتا ہے. لہٰذا یہ جو بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح سے بلوائی جو یہ کام کرتے ہیں، RSS کے جو گنڈے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ان کو کس طرح سے سرکاری پیٹرنیج ہوتی ہے، ان کو سیاسی پیٹرنیج ہوتی ہے، تب جا کر وہ کرتے ہیں. ساری چیزوں کا مل ملا کر جو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں UP کے اندر، مغرب بنگال کے اندر، بہار کے اندر، یہاں پر مسلمانوں کا اتنا ووٹ بینک تھا
کہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں سرکار بنانے پر، لیکن اتنا خوف و ہراس انہوں نے پھیلایا ہے وہاں پر کہ اب کانگریس بھی کسی مسلمان کو فرنٹ لائن پر نہیں رکھتی ہے، وہ بھی پیچھے چلی گئی ہے۔ سو اوور آل ہندوستان کی سوسائٹی جو ہے نا، جو اچھے لوگ ہندوستان کے اندر ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کا، وہ دب گئے ہیں کیونکہ طاقت کسی اور کے پاس ہے۔ اور پھر ہندوستان میں 65% لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں میں ایسی جگہوں پر رہ رہے ہیں، اور دنیا کو تو 4 ہندوستان کے شہر نظر آتے ہیں، وہ دیہات نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ علاقے نظر نہیں آ رہے ہیں جہاں پر آج تک لوگوں کو نہ صاف پینے کا پانی نہ ان کو ٹوائلٹ میسر ہے کہ وہ ایسا کریں، وہ اوپن فیلڈ میں جا کر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس ریاست کا اب جو ہے آخر مجھے لگ رہا ہے جس طرح سے وہاں انتشار بڑھ رہا ہے، جس طرح سے وہ انٹالرنس بڑھ رہی ہے، تو وہ اس ریاست کا انجام جو ہوگا وہ کوئی اچھا انجام نہیں ہوگا۔ دیکھیے پاکستان نے تو اپنا آپشن صاف کر دیا ہے، اور وہ بتایا ہے، وزیر اعظم نے بھی بتایا، نائب وزیر اعظم نے بھی بتایا، اور فیلڈ مارشل نے بھی بتایا کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی، اگر آپ پانی ہمارا بند کریں گے تو اٹ ول بی اے وار، اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ یہ تو صاف سی، کیونکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مستقبل اس سے وابستہ ہے، ہماری اکانومی پاکستان کی اس سے وابستہ ہے، آپ کا ایگریکلچر اس سے وابستہ ہے، آپ کے سارے شہروں کے سے گزرتے ہیں، ان شہروں کی زندگی اس سے وابستہ ہے۔ سو پاکستان یہ ایفرٹ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات بتاؤں، بین الاقوامی ادارے تو بات کرتے ہیں لیکن ہندوستان نہیں مانتا ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر حکومت تو کرتی ہے سب کچھ، لیکن عوامی سطح پر میں نے پاکستان کے عوام کو یہاں نہر بن رہی تھی، نہریں بن رہی تھی، تو سندھ پورا نکلا تھا کہ نہر نہیں بننی چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں نکلا کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہندوستان کر رہا ہے۔ دیر شوڈ بی اے پبلک ایجیٹیشن ان پاکستان، پبلک اویئرنیس، تو واٹ از انڈیا ڈوئنگ؟ اگر وہاں سے پانی آئے گا، باقی چیزیں بنیں گی تو ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیکن آپ اپنے اندر ڈیولپمنٹ نہیں کرنے دیتے ہیں اور خاموش رہے ہیں، اور صرف حکومت پر چھوڑا ہے، اور بیرون دنیا ہماری مدد کرے گی۔ ہم نے جب اپنی مدد 2025 میں خود کی مئی میں، تو دنیا ہمارے پاس آ گئی، اب ہم دنیا کی مدد کر رہے ہیں۔ تو سو وی ول ہیو ٹو شو the world also concern۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی عوام کدھر سوئی ہوئی ہے، ان کو یہ کنسرن کیوں نہیں ہے؟ why don't you demonstrate in streets against India, against the violation of peaceful demonstration, against the violation of the Indus Water Treaty, so that world could notice it۔ ان کو لگے کہ کتنا تھریٹ ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے یہ بہت بڑا تھریٹ ہے، اور ہماری حکومت نے بتایا بڑا تھریٹ ہے، لیکن ہماری عوام کو بھی یہ جاننا ہوگا۔ دیکھیے میری رائے میں یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈران ہیں، جو ان کو لیڈ کرتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہوگی کہ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے صبر آزما مراحل سے گزرنا ہے۔ کسی بھی ریاست کے پاس، کسی بھی حکومت کے پاس، کسی بھی حکومت کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ سارے مسائل ایک جٹ حل کریں۔ آپ نے کسی جگہ آپ نے قانونی پیچیدگیاں، کوئی ٹیکنیکل پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کہیں بیوروکریٹک بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں، کیونکہ اسٹیٹ کا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ میری مرضی جو آئے میں بتا دوں وہ ہو جائے، اس کو ایک طریقہ کار سے جانا ہے، درخواست لکھ کر وہ جائے گی، پھر ہوگی، پھر اس کا سارا، اگر کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بننا ہے اس کا PC1 بن جائے گا، پھر فنڈز اس کے الوکیٹ ہوں گے، کیا ہمارے پاس ہیں اس سال یا اگلے سال دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ایک پروسیس ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے۔ اور جن مطالبات پر اس وقت بھی ان کا مسئلہ ہے، وہ بھی ایسا مطالبہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل مطالبہ ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا انسٹیڈ آف obstructing the democratic process، وہ ایک جمہوری عمل ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، انتخابات ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں، کبھی بھی جمہوری عمل نہیں ٹوٹا، وہاں جمہوری عمل جاری رہا، چاہے پاکستان میں فوجی حکومت آئی، چاہے جو ہوا، لیکن آزاد کشمیر میں ایک جمہوری تسلسل چلتا رہا۔ سو آئی ول ایڈوائز دیم، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، اور آزاد کشمیر کے سیاستدانوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، وہ اس مسئلے کو میرے خیال میں بحسن طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی کو میں یہ کہوں گا کہ انسٹیڈ آف کہ آپ جو جمہوری عمل میں کو سبوٹاج کرنے میں یا دخل اندازی کا آپ پر الزام لگ جائے کل، تو آپ جمہوری عمل میں شامل ہو جائیں، اپنی طاقت دکھائیں۔ اگر عوام آپ کو اس ساری چیز کے ساتھ ہے تو اپنی طاقت دکھائیں، اور جو بھی 3 مسائل ہیں، باقی سارے مسائل حل کریں حکومت میں آ کر۔